السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آج قرآن سیکھنے کا ہمارا 8واں دن ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ کل جو ہم نے سبق پڑھایا تھا آپ کو وہ کھڑا زبر کا پڑھایا تھا، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر جو ہے الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، دونوں کی آواز ایک سی ہوتی ہے۔ جیسے حمزہ الف زبر آ کی آواز ہوتی ہے آ، ویسے ہی حمزہ کھڑا زبر آ کی آواز بھی ٹھیک ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اب کھڑی زیر کا۔ یہ ہم نے بنایا الف، جس طریقے سے ہم کیا ہے زیر کو نیچے لگاتے ہیں ویسے ہی کھڑے زیر کو بھی نیچے لگاتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زیر ای، ٹھیک ہے۔ کھڑا زبر اوپر لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ زبر جیسے اوپر ہوتا ہے تو ویسے ہی کھڑا زیر بھی اسی طریقے سے۔ با بنایا ہم نے، با کھڑی زیر بی، تا بنایا یہ، تا پہ کھڑی لگا دو، تا کھڑی زیر تی، اسی طریقے سے یہ سا، سا پہ سا کھڑی زیر سی، آواز ہوگی سی۔ اسی طریقے سے یہ جیم، جیم کی آواز کیا ہوگی جی۔ ہا کی آواز حی، خا کی آواز خی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جس طریقے سے حمزہ زیر ای کی آواز کیا ہوئی تھی ہماری ای، با زیر بی کی آواز بی، تا زیر تی کی آواز تی، آپ نے یہ پڑھا۔ یہاں پہ دیکھو زیر کی کتنی شکلیں ہوں گی؟ 3 شکلیں ہوتی ہیں ٹوٹل۔ زیر کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں؟ 3۔ ایک یہ ہے، ٹھیک ہے۔ میں 1 منٹ دکھاتا ہوں، تھوڑا سا اوپر لے لیں یہاں پہ، یہاں یہ حمزہ زیر ای پہلی شکل یہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس کی یہ ہوتی ہے شکل، حمزہ کے ساتھ حمزہ زیر ای ہے، اس کے بعد اس کی آواز کیا ہوتی ہے ای۔ اب اس کی بھی آواز ای ہے، پر اس کے ساتھ ہم یا ساکن لگا دیتے ہیں تو اسے یا مدہ بناتے ہیں۔ حمزہ یا زیر ای، دوسری شکل میں کیا کنڈیشن میں کیا ہوا؟ آواز کو کھینچ کر پڑیں گے کیونکہ یا آ گئے، یا ساکن۔ اب تیسری اس کی کیا کنڈیشن کیا آتی ہے؟ کھڑی زیر۔ کھڑی زیر بھی اسی کا کام کرتی ہے، جیسے حمزہ یا زیر ای کی آواز کیا ہوتی ہے ای، تو ویسے ہی اس کی آواز بھی ای ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی آواز بھی ای ہوتی ہے، اس کی آواز ای۔ اس کو کھینچ کر نہیں پڑیں گے بلکہ کیا ہے فوراً ادا کریں گے، جیسے ای ای ای، اسی طریقے سے دیکھو با بنایا میں نے، با پہ زیر بی، آواز کیا ہوا بی۔ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھو با بنا دیا، یہ کیا بنایا یہ با بنا دیا، اس کے بعد میں نے یہ یا ساکن لگا دیا بی، با یا زیر بی، آواز بی۔ اسی طریقے سے یہاں پہ با بنایا، اس کے بعد کھڑی لگا دیا، با کھڑی زیر بی۔ آوازوں کو سمجھیں، جب خالی زیر ہوتا ہے پہلی کنڈیشن خالی زیر ہوگا تو آواز ای بی، یا ساکن آئے گا تو آواز کھینچ کر پڑی جائے گی، یا مدہ بن جائے گا اس شکل میں، تو ای بی۔ اسی طریقے سے کھڑی زیر آ جائے تو اس میں بھی کیا ہے کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ پہلی شکل میں بنا کھینچے پڑھیں گے، حرکت ہے، دوسری دونوں شکل میں کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کھڑی کا کیا کام ہوتا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا۔ کھڑا زبر کا کام بھی کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے اور کھڑی زیر کا کام بھی کھینچ کر پڑھنا۔ آئیے پہلے ایک بار ان کی آوازوں کو کیا ہے ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، آئیے ای بی تی سی۔ سا کی آواز نکالتے سمے یہ دھیان رکھنا زبان کو دونوں دانتوں کے درمیان تھوڑا سا باہر لے کر آنا، اس کے سرے کو زبان کے، دیکھیں سی۔ اگر آپ سی کہیں گے تو کیا ہے سین اور سا میں کوئی فرق نہیں رہے گا بلکہ دونوں کی آوازوں میں کیا ہے فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک ہوتا سین سی، سمجھ گئے، ایک ہوتا بڑا شین، اس کی آواز میں تھوڑا شیٹیں نکلتی ہے شی۔ ایک ہوتا سا، سا کی آواز نکالتے سمے ہم کیا ہے زبان کو تھوڑا سا دونوں دانتوں کے درمیان لے آتے ہیں، جیسے سی، ٹھیک ہے۔ جیم کی آواز میں تھوڑی سختی لے کر آئیں گے جی حی خی، ٹھیک ہے۔ اب آگے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم ان کی ورڈوں کو جوڑ کر پریکٹس کرتے ہیں، آئیے چلیے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ کھڑی زیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے لیا یہ حمزہ، ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہم نے کیا لگا دیا؟ خڑی، حمزہ خڑی زیر، ای آواز کیا ہو گئی ہماری؟ ای۔ اب یہ ہم نے بنایا لام، کیا بنایا؟ لام۔ لام پہ ہم نے کھڑا لگا دیا۔ کھڑا جو ہوتا ہے وہ کھڑا زبر اوپر ہوتا ہے، خڑی زیر نیچے ہوتا ہے، تو لام کھڑا زبر لا، آواز جب کھڑا زبر ہوتا ہے تو وہ اوپر جائے گی، لام زبر لا کی آواز جس سے اوپر جاتی ہے ویسے ہی اس کو کھینچ کر پڑیں گے، ای۔ اب دوسرا ورڈ کیا ہمارا؟ لا، ای لا، ٹھیک ہے۔ تیسرا ورڈ ہم یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں، کیا؟ فا۔ فا پہ ہم نے کون سی حرکت دی ہے؟ زیر کی، فا زیر فی، کیونکہ کھڑی زیر نہیں لگایا تو کھینچے گا نہیں، بلکہ فوراً پڑھیں گے ہم اس کو، فا زیر فی، آواز کیا ہوگی؟ فی، فی۔ اب شروع سے ہم ایک بار ان کی آواز نکالتے ہیں، ای، ٹھیک ہے، سانس توڑ دو۔ پہلے ورڈ کو کیا ہے پڑھنے کے بعد، ادا کرنے کے بعد سانس توڑ دیتے ہیں ہم فوراً، جیسے ای۔ دوسرا ورڈ لا، سانس توڑ دو، اب دونوں کو جوائن کرو سانس توڑنے کے بعد، ای لا، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ورڈ ہمارا ہے فا، تو فا کو ہم کیا ہے سب سے آخر میں ایڈ کرتے ہیں اس میں، فی، ای لا فی، ای لا فی، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ اسی طریقے سے اب ہم اگلے ورڈ کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہ ہم نے بنایا با، کیا بنایا؟ با۔ با پہ زیر دے دیا، با زیر، آپ نے پڑھا تھا با زیر بی، آواز ہوگی بی، اگر زبر ہوتا تو آواز با، وہ پیش ہوتا تو بو، ٹھیک ہے۔ ابھی زیر ہے تو بی۔ اس کے بعد ہم دوسرا ورڈ ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ہا۔ ہا پہ ہم حرکت دیتے ہیں خڑی زیر، کیا حرکت دیتے ہیں اس سمے؟ خڑی زیر، تو خڑی زیر کی آواز کیا ہوگی؟ ہا خڑی زیر ہی، آواز کیا ہوئی؟ ہی۔ پہلا ورڈ پہ کیا زیر ہے تو زیر تو نہیں کھینچتا ہے، تو بی، ہی، بی ہی۔ بہت سارے بچے جھٹکا مار کے پڑھتے ہیں تو پھر قرآن میں انداز نہیں بن پاتا، تو اسے نارمل پڑھیں گے، ایک ایسا نہیں کہیں گے بی ہی، ایسے بھی نہیں کہیں گے، بلکہ بی ہی، بی ہی۔ اسے پورے ورڈ کو کیا پڑھیں گے؟ ایلافی، بی ہی۔ اسی طریقے سے آئیے یہ لیجیے، یہ ہم نے بنایا عین، کیا بنایا؟ عین، کیا بنایا؟ عین۔ عین پہ ہم نے حرکت دی زیر کی، کیا؟ زیر، عین زیر عی، عین زیر عی، آواز کیا ہوگی؟ عی۔ اس کے بعد ہم دوسرا ورڈ لے کر آتے ہیں با، کیا؟ با۔ با پہ ہم نے زبر دیا، با کے بعد میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کسی بھی زبر کے بعد الف آ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہے کھینچ کر پڑھتے ہیں آواز کو، جیسے اگر با زبر با ہوتا خالص تو پھر ہم آواز کرتے با، با، پر ابھی یہاں پہ الف ہے تو الف کو ایڈ کرنے کی صورت میں ہم اس کی آواز کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با، عیبا۔ پہلی حرکت کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ عین پہ زیر ہے، اگر زیر کے بعد یا ساکن ہو تب کھینچتے ہیں، یہ خڑی زیر ہو، پر یہاں پہ زیر ہے تو یہاں پہ آواز نہیں کھینچے گی، دوسرے ورڈ میں کھینچے گی، عیبا۔ تیسرا ورڈ ہے ہمارا دال۔ دال پہ ہم کیا حرکت دے رہے ہیں؟ زیر، دال زیر دی، عبادی، عبادی۔ چھوٹا ورڈ یہ ہا، کیا؟ چوتھا ورڈ ہا، تو ہا پہ ہم حرکت کیا دیں گے؟ خڑی زیر، خڑی زیر کھینچ کر پڑھیں گے، ہا خڑی زیر ہی، آواز کیا ہوگی؟ ہی۔ اب یہاں سے ہم ایک بار شروع سے لے کر آتے ہیں، عی، آواز کیا ہوئی؟ عی، سانس توڑ دو، دوسرا ورڈ لے کر آؤ، با، سانس توڑ دو، دونوں کو جوائن کرو سانس توڑنے کے بعد، عیبا، عیبا۔ تیسرا ورڈ لے کر آؤ، دی، دال کو کھینچیں گے نہیں کیونکہ حرکت زیر کی ہے، عبادی، عبادی، ہی، عبادی ہی، عبادی ہی۔ اچھا ایک بار ہم اس کی حرکت کو چینج کر کے پریکٹس کرتے ہیں۔ عین پہ ہم نے زبر دیا، عین پہ زبر دیا، آواز کیا ہوئی؟ عین زبر، ابھی زیر تھا تو عین کی آواز تھی عی، اب زبر ہے تو اس صورت میں آواز کیا ہوگی؟ ع، با، عبا، دی، عبادی، عبادی ہی، عبادی ہی۔ حمزہ اور عین میں کیا ہے آواز لوگوں کو ایسا لگتا ہے سیم ہوتی ہے، پر سیم نہیں ہوتی ہے، آواز میں فرق ہوتا ہے۔ حمزے کی آواز شروع حلق سے نکلتی ہے، جیسے
اور میں عین کی آواز کا فرق آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ ابھی میں نے حمزے کی آواز نکالی اب عین کی آواز آیا سمجھ میں؟ عین کی آواز آخری حلق سے نکلتی ہے اور حمزہ کی آواز شروع حلق سے نکلتی ہے. جیسے قل اعوذ برب الفلق ہے نا، اس میں پہلا ورڈ ہے حمزہ. پہلا ورڈ قل کے بعد پہلا ورڈ کیا ہے؟ حمزہ. اس کے بعد عین ہے. قل اعوذ. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو آخری حلق سے آواز جو عین کی نکلتی ہے، ہا کی نکلتی ہے اور قاف کی بھی نکلتی ہے، بڑے قاف کی. ٹھیک ہے. عبادہ. آئیے ایک ورڈ اور ہم لیتے ہیں یہاں پہ، اس کی اور پریکٹس کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے لکھا کیا؟ با. کیا لکھا یہ؟ با. با پہ ہم حرکت کیا کی دے رہے ہیں؟ زیر. با زیر بی. با زیر بی. آواز کیا ہوگی؟ بی. اس کے بعد ہم یہ کیا بنائیں گے؟ یہاں پہ ہم نے کاف کو بنانے کے لیے یہ دے دیا. یہ کاف اس طریقے سے بنے گا. یہاں پہ کیونکہ ہمیں لام بنانا ہے آگے ورڈ میں، تو اس لیے ہم نے ایک ڈنڈا لیا ہے. ٹھیک ہے. بی. اب کاف پہ ہم کہیں کیا حرکت دیں گے؟ زبر کی. یہ میں نے دیا آپ کے سامنے زبر. کیا دیا؟ زبر. زبر. کاف زبر کا. آواز کیا بنے گی؟ کا. با زیر بی. آواز بی کا. بی کا. بی کا. اس کے بعد ہم نے یہ لام بنا دیا. لام پہ حرکت زیر کی. لام زیر لی. آواز کیا ہوئی؟ بی کلی. بی کلی. ہم چوتھا ورڈ لے کر آتے ہیں یہاں پہ میم. کیا؟ میم. میم پہ کھڑا. میم کھڑا زبر ما. میم کھڑا زبر ما. ما. بکلمہ. ابھی تینوں جو حرکتیں تھیں ہماری یہ کیا ہے؟ کھینچ کر نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ با آپ نے پڑھا ہے کسی بھی زیر کے بعد یا ساکن ہے تب کھینچتے ہیں. یہاں پہ یا ساکن نہیں تھا، اس لیے با کی حرکت کو نہیں کھینچیں گے. بی. کاف پہ زبر ہے، کاف الف ہونا چاہیے زبر کے بعد پھر کھینچتے ہیں، نہیں تھا یہاں پہ تو یہ بھی نہیں کھینچا. بی کیا. لام پہ خالی زیر ہے تو یہ بھی نہیں کھینچا. لی. بی کلی. بیکلی نہیں کہیں گے، جھٹکا نہیں مارتے، بلکہ بالکل آہستہ سے آواز کو لے کر آئیں گے. بیکلی. میم پہ کھڑا ہے تو آواز کھینچے گی. ما. بیکلیمہ. بیکلیمہ. اس کے بعد ہم یہ کیا ورڈ ہے؟ یہاں پہ ہم تا بناتے ہیں، دو نقطے اوپر ہوتے ہیں تا کے. بیکلیمہ. اس کے بعد ہم نے تا پہ زیر دے دیا، حرکت ہوئی تا زیر تی. آواز کیا ہوگی؟ تی. تی. بکلماتی. اس کے بعد ہم آخری ورڈ ہم ہا بنا رہے ہیں. آخری ورڈ کیا بنا رہے ہیں ہم؟ ہا. ہا پہ حرکت کسر ایک. یہ کھڑی زیر کی حرکت دے رہے ہیں. دیکھو یہ کھڑی زیر بنا دیا ہم نے. ٹھیک ہے. نظر آ رہا ہوگا آپ کو، تھوڑا سا یہ مارکر میں پرابلم ہو رہی ہے تو یہاں پہ ابھی کچھ دیر بند کر دیں. دیکھو اب شروع سے ایک بار سمجھیے. آپ کو پہلا ورڈ ہمارا با ہے. با کی حرکت زیر. آواز ہوگی بی. کاف پہ زبر کا. بی کا. بی کا. بی کا. لام پہ زیر ہے، آواز لی. بی کا لی. بی کا لی. میم پہ کھڑا ہے، آواز ما. بی کا لی ما. ہم کیا کرتے ہیں جلدی کے چکر میں کیا ہے حرکت کو پورا ادا نہیں کرتے ہیں اور پھر اگلے ورڈ پہ جلدی سے کیا ہے بس ادھر کو چل دو، تو اس سے ہمارا انداز کیا ہے بنتے بنتے ہم پہنچتے ہیں اس انداز کو بنانے کے قریب اور فوراً ختم کر دیتے ہیں. اس لیے جلدی نہیں کرنی. اللہ کا کلام ہے، اس کو جتنی آہستہ سے پڑھیں گے، جتنی خوبصورتی سے پڑھیں گے، اللہ رب العزت، جبکہ حدیث موجود ہے زینوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا. ترجمہ قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے خوبصورت بناؤ. اور پھر ایک حدیث یہ بھی ہے ورتل القرآن ترتیلا. قرآن کو ٹھیر ٹھیر کر پڑھا کرو. اب اس میں اگر ہم کیا ہے جلدی پڑھتے ہیں تب بھی ہم حدیث کے خلاف ہیں، اور کیا ہے آواز اس کی خوبصورت نہیں بنا رہے اور اپنی کیا ہے پریکٹس نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، جب بھی ہم حدیث کے خلاف ہیں. اس لیے ہم حدیث کو ماننے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پکے محبت کرنے والے ہیں، تو اس کو دھیان سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. بکلمہ. بکلمہ. تا پہ زیر ہے، آواز ہوگی تی. بکلماتی. ہا پہ کھڑی زیر ہے تو آواز کھینچے گی
ٹھیک ہے، بکلماتہ، بکلماتہ، تو آپ کو کیا ہے اس سے ہمارے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو آپ سے میری مؤدبانہ درخواست ہے، روزانہ 15 سے 20 منٹ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں، اور یہ آپ ایک چیز بہت سمجھنے کی ہے، دنیا جو ہے سب کے ہی لیے کیا ہے، تمام تر انسانوں کے لیے ایگزامینیشن کی جگہ ہے، اور ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ وہاں پہ کیا ہے آپ کے لیے بہت ساری چیزیں کیا ہے آپ کو آزمایا جاتا ہے ہر چیز کے ذریعے۔ اگر آپ اللہ کے مقدس کلام کو پڑھتے ہیں تو یہی کیا ہے قبر کے اندر ہمارے ساتھ دینے والا ہے، اور دنیا کی تمام تر چیزیں وہ یہیں پر رہ جانے والی ہیں۔ وہ کلام ہے جس کو کیا ہے آسمان، زمین اور بہت ساری چیزیں کیا ہے اس کا اعلیٰ مرتبے کو دیکھ کر جھیلنے سے قاصر نہیں تھی، اور سب نے منع کر دیا تھا۔ پھر اشرف المخلوقات کیا ہے، ہم انسانوں کو کیا ہے اس کو اپنے سینے میں رکھنے کی یہ ایک مقدس برکت ہمیں ملی ہے، حاصل ہے ہمیں، تو اس کی کیا ہے ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور کلام کو اللہ زیادہ سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ، 2 سے 3 مہینے کے اندر اندر آپ کی جتنی بھی ایک وہ ہوتی ہے نا کہ بھئی آج تک ہم نہیں سیکھے اور آگے بھی نہیں سیکھ پائیں گے، انشاءاللہ وہ تمام تر غلط فہمی دور ہو جائے گی، کیونکہ میں بہت ہی سہل اور آسان انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ، پورا قرآن پڑھ کر ہی جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔